وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر اس اطاعت میں فرما برداری میں کوئی کمی رہ جائے، تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤوک فاستغفروا اللہ، تو حبیب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ واستغفر لهم الرسول، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں اپنے حبیب کی طرف دیکھوں گا، اگر میرے حبیب نے ہاں کر دی کہ مولا معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ، اگر میرا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، مجھ سے کہے کہ مولا جانے دے، بخش دے، لَوَجَدُ اللَّهِ، تو جس رب کی تلاش میں تم مارے پھرتے تھے، میرا رسول ایک بار کہہ دے تو تمہیں رب مل جائے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهِ، تم اللہ کو ضرور پالو گے، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تواب الرحیم، اور جب خدا تک پہنچو گے تو رب تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہارے اوپر رحم بھی فرمائے گا۔ تو مدینہ طیبہ کی حاضری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، رب سے اپنے گناہ معاف کروائے جائیں۔ کیوں؟ جو شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کو ابھی چند دن گزرے تھے، تربت اطہر کی مٹی ابھی جمی نہیں تھی، کچی تھی، کہ ایک عرابی دیہاتی آیا، مدینہ سے باہر رہنے والا تھا، تو آ کر ہم سے پوچھنے لگا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، رب نے کہا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کر معافی مانگو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے بتاؤ رب کے حبیب کہاں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو ہماری چیخیں نکل گئیں کہ حضور کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہیں، وہ حضور کی قبر انور ہے۔ کہتے ہیں وہ آدمی ان پڑھ تھا، سادہ تھا، دیہاتی تھا، گاؤں کے رہنے والا تھا، پڑھا لکھا، زیادہ مسئلے مسائل نہیں جانتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا تو وہ حضور کی قبر انور کے اوپر اپنا سر رکھ کے حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا کیا قصور، میری کیا غلطی، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے رب کا قرآن پڑھا، میں معافی مانگنے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے پردہ کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس درد کے ساتھ رویا، ایسے اس نے حضور کو پکارا کہ پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے روضہ اقدس سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈال لی، مٹی ڈال کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میرے گناہ معاف نہیں ہو جاتے، میں رو رو کے اپنی جان دے دوں گا۔ مولا علی شیر خدا راوی ہیں، کہتے ہیں وہ رو رہا تھا، یوں پکار رہا تھا کہ اچانک حضور کے روزے سے آواز آئی، ہمارے روزے پہ آنے والے جلا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں حاضری پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے قبر انور پہ اپنی یہ گال مبارک لگا کے حضور سے کوئی باتیں کر رہے تھے، اپنا دکھڑا سنا رہے تھے۔
مروان بن حکم، یہ اموی خلیفہ تھا، بدبخت تھے، اہل بیت اطہار کے گستاخ تھے۔ وہ مروان داخل ہوا اور اس نے جب سیدنا ابو ذر غفاری کو دیکھا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کوئی عام آدمی ہوگا، اسے نہیں معلوم تھا کہ صحابی رسول ہے، تو دور سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ بس بیٹا نہ کرو نا بھی، تھوڑا سا صبر، خاموش۔ تو کہنے لگا یہ کون ہے جو اب بھی پتھروں کو پوچھتا ہے؟ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس نے نازیبا کلمات کہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کہتے ہیں جب اپنا چہرہ اٹھایا تو آنکھیں سرخ بھی، جلال میں آگے، غصے میں آگے کہنے لگے مروان تجھے شرم نہیں آتی؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ رب کے محبوب محمد مصطفیٰ کے پاس آیا۔ یہاں جو آتا ہے حضور اس کی سنتے ہیں، جو یہاں آ کے عرض کرتا ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا بلکہ جو کوئی مانگنے آتا ہے جھولیاں بھر بھر کے عطا کی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام، یہ شہر مدینہ وہ جگہ ہے، مکے کا ذکر اتنا موجود ضرور ہے، کوئی یہ نہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے کا ذکر نہیں، مکے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن مدینے کی شان یہ ہے کہ مدینے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن مدینہ بننے سے پہلے ہمارے آپ کے گھر ہے نا، جب بنے تب ان کا ذکر ہوتا ہے، بننے سے پہلے خالی جگہ پئی سی کل تک چھپڑ سی، مثلا کسی نے پتا سی اتنے کی بننا ہے، یا کدی کسی دی ویلی دا نام لیا سی کہ اتنے فلانے دی ویلی، چھپڑ ہی سی۔ لیکن مدینے کی شان یہ ہے کہ جب وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، جب وہ آباد نہیں تھا، تب بھی رب اس شہر کا ذکر اپنی کتابوں کے اندر کر رہا تھا، کتابوں میں کر رہا تھا۔ اور کتنا ذکر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 1000 سال پہلے طبا نامی ایک بادشاہ، یہ طبا ایک ٹرم تھی، بادشاہ نسل در نسل ہوئے اس قوم میں، یہ طبا الحمیری تھا۔ اس نے ارادہ کیا پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، دیکھوں گا کون مجھے بادشاہ مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ چکر کاٹتے جب مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، گھاس نہیں ڈالی، بڑے غصے میں آیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہاں تو اللہ کا گھر ہے، لوگ صرف اسی کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ میں اس گھر کو شہید کر دوں گا۔ گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا تو جسم کے اوپر بیماری کی وجہ سے پھنسیاں اور پھوڑے نکل آئے، بڑا پریشان ہوا۔ جب شاہی طبیبوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس نے توبہ کی، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر بری نیت کی، 3 بار برا ارادہ کیا، رب اس کے جسم کو بیماری لگا دیتا تھا۔ توبہ کر کے کعبے کے اوپر سب سے پہلے ریشم کا غلاف طبا بادشاہ نے چڑھایا۔ جب کعبے پہ غلاف چڑھا چکا تو اب مدینہ کی جانب سفر تھا آگے، اس وقت تو شہر آباد نہیں تھا۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے جو کتابوں کو جانتے تھے، آسمانی کتابوں کو۔ وہ علماء جب وہاں پہنچے جس جگہ آج مدینہ آباد ہے، تو کہنے لگے، طبا سے کہنے لگے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم نے یہی رہنا ہے، ہمیں تیری بادشاہت، تیری وزارتیں کچھ قبول نہیں، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہی رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہاں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہاں بیابان ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی آب و ہوا اچھی نہیں، کس لیے رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے آج تک، اس علاقے کی شان، اس جگہ کا مقام اور مرتبہ، یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے مدینہ وہ شہر ہے جس کی نشانیاں رب نے
اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا اچھا یہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو یہ طبا نامی بادشاہ جس نے سب سے پہلے شہر مدینہ آباد کیا تھا، 400 لوگوں کے لیے گھر بنائے سرکاری خرچے پہ، اور ایک گھر بنایا ڈبل بلڈنگ، ڈبل سٹوری بنایا پہلی بار تاریخ میں، اور کہا کہ وہ جو نبی آنے والے ہیں ان کا گھر تمہارے گھروں کے برابر نہیں بلکہ سب سے اونچا ہونا چاہیے. سب سے بڑے عالم کو وہ دیا، چابی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ میرا ایک رکا ہے. رکا لکھا حضور کے نام، اور لکھ کے کہا کہ یہ رکا جب بھی وہ نبی آئیں میرا رکا انہیں پیش کر دینا. میرے جیتے جی آگے میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھوں گا. صدیاں گزر گئی. حضور جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی پہلی بار مدینے جا رہی تھی. اس سے پہلے مدینے، بعض جانور ہوتے ہیں ایک رستے پہ پہلے چلے جائیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے، راستہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ اونٹنی پہلی بار مدینے جا رہی تھی. اور جب مدینہ کے قریب، شہر کے قریب 4 کلومیٹر دور جہاں آج مسجد قباء ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تو مدینے کے قبائل کے جو سردار تھے، اوس، خزرج، بنی تمیم، دیگر کتنے بھی سرداران عرب تھے، وہ آگے ہر کوئی آگے کہتا کہ حضور ہمارے گھر آئیں، حضور ہمارے گھر آئیں. اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کے گھر جائیں. حضور نے کہا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، اسے کھلا چھوڑ دو، اسے معلوم ہے کہ میں نے کس کے گھر جانا. فیصلہ اونٹنی کرے گی. لوگ علماء نے لکھا کہ حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم ہے یا نہیں. لکھتے ہیں جس اونٹنی پہ جانور پہ حضور سوار ہو جائے رب اسے بھی علم غیب عطا فرماتا ہے. حضور کی اپنی شان تو بڑی دور. وہ اونٹنی جو 1000 سال پہلے گھر بنا تھا، سارا مدینہ چھوڑ کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتی ہے. جب اونٹنی بیٹھی، آقا علیہ السلام کجاوے سے نیچے اترے اور اترتے ہی حضور نے سوال کیا ابھی لیلا کہاں ہے؟ ابھی لیلا ابو ایوب انصاری کا غلام تھا، اس کے پاس وہ باکس تھا جس میں حضور کا مبارک خط موجود تھا جو طبا حمیری نے لکھا تھا. جب ابھی لیلا کا پوچھا، ابھی لیلا گھبرا گئے کہ لوگ تو ہمیشہ بڑوں کا پوچھا کرتے ہیں. شہر کوئی آئے دھیان دیں چودھریاں دا پوچھتا ہے، کدی کسے ماڑیاں دا بھی پوچھے آئے. لیکن کیا خبر تھی کہ کائنات میں وہ تاجدار آیا ہے جو آتے ہی جو سب سے کمزور ہیں پہلے ان کا پوچھتا. ابھی لیلا کہاں ہے؟ ابھی لیلا کانپتا ہوا آیا، حضور میری اوقات، میری کیا مجال، کہاں میں اور کہاں آپ؟ کہا ابھی لیلا بات یہ نہیں، بات یہ ہے وہ جو ہمارا بھائی ہمارے نام رکا لکھ کے رکھ گیا ہے، وہ باکس ذرا اتنی منزل سے اتار کے لاؤ نا، رکا پڑھ کے دیکھے کیا لکھ کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی لیلا وہ بکسا لے کے آئے، بکسا کھلوایا گیا. جب خط کھولا نا تو خط تھا عبرانی زبان میں. عربی زبان میں جو نے کہا عبرانی کسی کو آتی ہے، آتی بھی تھی تو سبھی خاموش، کسی کو نہیں آتی. حضور نے کہا کسی کو نہیں آتی، جو کسی کو بولی سمجھ نہیں آتی وہ محمد مصطفیٰ. ساری کائنات سے اگر اس بارگاہ میں جو جائے جس بولی میں بولے، حضور ساری بولیاں جانتے ہیں. اگر بولیاں تو دور کی بات، جو گونگا ہو جسے بولنا نہ آتا ہو حضور اس کی بھی جانتے ہیں. گونگے کے پاس تو پھر بھی زبان ہوتی ہے لیکن بول سکتا انسان تو ہوتا ہے، اس میں جان تو ہوتی ہے. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں کینکر بھی بول پڑتی ہے. پتھروں کے پاس زبان نہیں ہوتی لیکن یہ بارگاہ وہ ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں مدینے اور مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب حضور پاس سے گزرتے تو وہ حضور پہ سلام بھیجا کرتے. حضور نے وہ خط کھولا اور پڑھا. آغاز میں کیا لکھا تھا
کہ میں طبہ الحمیری کی طرف سے محمد مصطفیٰ کو سلام ہوگا، میرا سلام قبول کیجیے۔ جو سلام آج کرنے کے لیے ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو سلام ہر جمعہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ کاش کبھی حضور کی جانیوں کے سامنے بھی ہمیں یوں ہی سلام پڑھنے کی توفیق مل جائے، کبھی وہ لمحہ آئے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر بادب سلام پیش کریں۔ تاجدار کائنات نے جب خط پڑھا تو اگلا جملہ کیا تھا؟ سلام کے بعد اس نے لکھا، حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اگر جیتے جی آپ تشریف لے آئے تو میں حاضر ہو کے ایمان قبول کروں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا قصور نہیں، میرا قصور وقت آ گیا، مجھے جانا پڑے گا، لیکن وعدہ کریں آپ جب بھی آئیں مجھے اپنی امت میں شامل فرمانا۔ حضور نے اعلان کیا، مبارک و طبہ، ہم نے تیرا ایمان قبول کر لیا۔ شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہزاروں سال پہلے فقط اس لیے رکھی گئی کہ یہاں حبیب احمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ معراج کی رات